بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم سب اللہ کی توفیق سے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام سورہ ہجر کا آخری رکوع ہے۔ سورہ ہجر کے ٹوٹل 6 رکوع ہیں، تو جو 6واں رکوع ہے وہ ہمارا سبق ہے۔ یہ آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 سے جو اس کا آخری اور 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو یہ ہم اپنی زبان میں بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آگے پیچھے دیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، دھیان سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ جو عام جملہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دھیان سے آگے پیچھے دیکھ کر چلنا چاہیے، اپنا وقت گزارنا چاہیے، تو اس پر کبھی خیال آتا ہے کہ بندہ مثلاً اپنے پیچھے دیکھے۔ کوئی بھی بندہ یا یہ انسان اگر اپنے پیچھے دیکھیں تو پیچھے کیا ہے؟ پیچھے گزری ہوئی قومیں ہیں، انسانوں کی لاشیں ہیں، اور مطلب قوموں کے تباہ شدہ کھنڈرات ہیں، اور ان کی کہانیاں ہیں۔ کچھ قومیں آئیں اور وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئیں، تو پیچھے تو مرے ہوئے انسان ہی انسان ہیں، مرے ہوئے انسان ہیں، مری ہوئی تہذیبیں ہیں، تباہ شدہ قومیں ہیں، تو پیچھے تو یہی کچھ ہے۔ اور اگر اس پچھلی تاریخ کو مطلب سامنے رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہمارے آگے کیا ہے، ہم آگے دیکھیں، تو آگے ہمارے جو ہے پھر یہی بات بنتی ہے کہ خود ہماری لاشیں ہیں اور خود ہماری تباہی ہے۔ آگے پیچھے تو یہی ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اسے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے پیچھے کیا ہے، ایک نظر دوڑائیں، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے آگے کیا ہے۔ تو آگے پیچھے تو انسان کی تباہی ہے۔ یہ جو وقت ہے جو انسانوں کے پاس ہوتا ہے، جس کو مطلب ہر انسان کا یا موجودہ دور کا حال کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ایک انسان کے پاس یا کسی قوم کے پاس، یہ اس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، پھر اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا بڑا ذکر کرتا ہے
کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ پچھلی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ تو مطلب اس اعتبار سے کرتا ہے نا کہ میں نے انسانوں کو خود ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے، ان کی زندگی کا مقصد انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، اور انبیاء نے ان قوموں کو اللہ کی طرف سے سمجھایا کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو اور ہماری اطاعت کرو، ہم اللہ کے مطلب سند یافتہ، اس کی طرف سے سند یافتہ اس کے رسول ہیں، ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بڑے دلائل بھی قوموں کو دیے، معجزے بھی دکھائے۔ خود ان کا اپنا کردار، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نبی کا اپنا کردار اور اپنی زندگی خود ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اس کی طرف سے علم وحی جو نازل ہوتا ہے وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو پچھلی قوموں کا ذکر اس طرح اللہ بڑا کرتا ہے کہ ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا اور پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو بہرحال یہ باتیں صرف کرنے کے لیے نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی آپ جو لوگ سن رہے ہیں یا خود میں جو بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس بھی سمجھنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے اور اس فیصلے کے مطابق اللہ کا بندہ بن کے رہنے کے لیے اور زندگی کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے، سرخرو ہونے کے لیے، نتیجتاً اللہ کی طرف سے ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمارے پاس تو یہ تھوڑا سا زندگی کا وقت ہے۔ ہم نے اگر اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اسی دنیا کے اندر الجھ کر رہ گئے اور کوئی اپنے لیے توشہ اکٹھا نہ کیا تو پھر ہمارے لیے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہمیں بچائے۔ تو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں جہاں سے آج کا سبق شروع کیا ہے، اس میں بھی پچھلی ایک قوم کا ذکر اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ مطلب مرسلین کا لفظ ہے، حالانکہ ان کی طرف ایک رسول بھیجا گیا، لیکن رسولوں کی تکذیب کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایک رسول کی جو تکذیب ہے وہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ تو ان کی قوم کی طرف سے، ان کی قوم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس لیے یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی مطلب اپنے عمل کی وجہ سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہیں، جو بندہ ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ گویا سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پچھلی ایک قوم سمود کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کا نام مطلب قوم سمود لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کہا ہے کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں۔ مطلب ظاہر ہے نبی آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں، تو ان کے پاس تو بالکل ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان آزمائش میں ہے، اور انسان جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہوتا ہے، اس کے اپنے نفس جو برائی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ڈالی ہے اس کی وجہ سے بھی ناکام ہوتا ہے۔ پھر قومیں جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کی عصبیتیں اختیار کر لی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو دنیا کی چمک دھمک ہے اس وجہ سے بھی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ نشانیاں تو رسول دکھاتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس بھی بڑی نشانیاں ہیں، ہمارا اپنا وجود نشانی ہے، یہ پوری کائنات نشانی ہے، اللہ کا قرآن نشانی ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانی ہے، ان کی زندگی ایک زندہ کتاب کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، محفوظ ہے۔
تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں آج کا انسان اگر ان پر غور نہیں کرے گا اور نہیں مانے گا تو یہ زیادتی کرے گا۔ تو اہل سمود جو ہیں، سمود کی جو قوم تھی، ہجر والے جو تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں بڑی نشانیاں دیں، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن انہوں نے کسی نشانی کی کوئی پرواہ نہ کی، اللہ سے اعراض برتا، کمزوری دکھائی، ہٹ درمی دکھائی، زید دکھائی، اس سے اعراض برتا۔ اور پھر عام طور پر یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی جو دلچسپیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، انہی کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ان کی ایک دلچسپی جو دنیا کے ساتھ تھی، یہ ویسے ان کی دلچسپی نہیں ہے، یہ بالعموم انسان جو ہے وہ اس طرح کی دلچسپیوں میں مگن ہو جاتا ہے اور اللہ سے اعراض برتتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بس اپنا اس دنیا کا جو شغل ہے اس میں وہ لگ جاتا ہے۔ تو اب ان کا شغل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس قوم کا، فرماتا ہے آپ جب ان کے شغل کو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا بھی یہی شغل، آج کے لوگوں کا بھی یہی شغل۔ ان کا شغل یہ تھا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ لوگ پہاڑوں کو کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے۔ یہ گھر بنانا، اونچے لمبے چوڑے، یہ انسان کا ایک مطلب شغل ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بڑے بڑے ٹاور بنانا اور ان پر فخر کرنا، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ تو اس قوم کا بھی یہ شغل تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اور کھود کھود کر، آپ دیکھیں پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے تھے اور ان گھروں پر فخر کرتے تھے۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ علاقہ آتا ہے جہاں یہ قوم تباہ ہوئی تھی، ہجر والے۔ تو مطلب اب بھی جو لوگ سیاحت کے لیے وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے وہ جو گھر انہوں نے مطلب بنائے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر، اس کے ان گھروں کے نشانات اب بھی موجود ہیں، اور ان گھروں کے اندر انسانی بسیدہ ہڈیوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم تو بالکل مطمئن ہیں، ہمیں کوئی مطلب امن میں ہیں، تو وہ یہ گھر بناتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حالانکہ اس قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی ان کے مطالبے پر انہیں دکھائی تھی۔ صالح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ، تو اس وقت کے کلچر اور ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ ایک پہاڑ کے دامن میں سے، یعنی پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے ایک اونٹنی پیدا کر دی، پتھروں سے ایک اونٹنی نکل آئی، اور ان کا جو زراعت کا آب پاشی کا نظام تھا وہ اس اونٹنی نے مطلب اللہ کے اذن سے، صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھا تم نے یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، تم نشانی مانگتے تھے، معجزہ مانگتے تھے، تو اب یہ جو پانی ہے ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن پانی تم استعمال کرو گے۔ تو وہ کچھ دیر تو اس معجزے سے متاثر ہوئے اور کچھ دیر انہوں نے اس کی پابندی کی، اور صالح علیہ السلام نے صاف انہیں کہا کہ بھئی اس اونٹنی کو اگر تم نے نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان کے ایک بندے نے وہ اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ مطلب ان کے سامنے تو یہ نشانی بھی بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، اور جب انہوں نے مطلب صالح علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانا، اللہ کی طرف وہ مطلب انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنے وہ جس شغل میں وہ لگے ہوئے تھے اسی میں لگے رہے، شغل میں اور گناہوں میں۔ جب بندہ اس دنیا کے شغل میں لگتا ہے، اللہ سے اعراض برتتا ہے، تو یا وہ دنیا کی زینتیں اکٹھی کرتا ہے اور یا وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔
جس طرح آج ہو رہا ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی اس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے ہر لحاظ سے، ہر طرح سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کی حدود کو وہ پہچانتا ہی نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح ہی صبح ایک زبردست چیخ اور چنگاڑ آئی اور وہ ساری کی ساری قوم بجھ کے رہ گئی۔ ان کی وہ ٹیکنالوجی، ان کے وہ مکان وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ایک آواز آئی اور اس آواز نے وہ ساری بستی اور ساری قوم کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ جو شدت کی آواز ہے، اس کو بھی تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت جو ہے وہ بھی ایک آواز سے شروع ہوگی، کہ ایک آواز جو ہے وہ آئے گی ایک ہی لاؤڈ کے ساتھ، اور پوری دنیا میں ایک طرح ہی سنی جائے گی، اور وہ آواز بلند ہوتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی۔ وہی آواز جو ہے وہ پہاڑوں کو توڑ دے گی، وہی آواز زمین کے اندر زلزلہ برپا کر دے گی، وہی آواز اتنی شدید ہوگی کہ انسان جو ہے وہ گرنا اور مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس قوم کو ایک چنگاڑ نے سیخا، ایک شدید آواز نے پکڑ لیا۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہ مختلف انداز سے فیصلہ کر سکتا ہے، جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ جب وہ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو جس طرح بھی وہ پکڑنا چاہے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے بے نیاز ہو کر جو انہوں نے کمائی کی تھی، جو انہوں نے دنیا بنائی تھی، جو دنیا انہوں نے سجائی ہوئی تھی، جو طاقتیں انہوں نے حاصل کی ہوئی تھیں، ان کے کسی کام نہ آئی۔ تو ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز نے کیا کام آنا ہوتا ہے، تو ان کے کسی کام نہ آئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہجر والوں کی، قوم سمود کی بات کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑے سے 2-4 جملوں کے اندر ایک بات سمجھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اس قرآن کے مخاطب تھے اور اب ہیں، اور اب اس وقت میں اور آپ ہیں، اللہ کرے ہمارے ذریعے ہم بہت سارے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ اس قوم کی مختصر الفاظ میں کہانی بیان کر کے، تباہی کا ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رخ کیا اور ہمیں ایک اصولی بات سمجھائی۔ میرا خیال ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہم اپنے آپ پر رحم کھائیں، ترس کھائیں، اور بات کو سمجھ لیں اور قبول کر لیں، اور ہمت کریں، مال سننے سنانے کی بجائے ہمت کریں، آگے بڑھیں، توبہ کریں، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس طرح قرآن فرماتا ہے اس کو قبول کر لیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو سنیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے خطاب کا، اپنی بات کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ دیکھو لوگو، سنو لوگو، سمجھو لوگو کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایک مقصد کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، ہماری بندگی کرو، ہماری طرف سے بغاوت کے اختیار کے باوجود ہماری بندگی کرو۔ تم ہمارے نائب ہو، تم اللہ کے نائب بنائے گئے ہو،
اور جو کچھ تمہیں اختیارات دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس کے وفادار نائب کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو اس کی رضا اور اس کے حکم کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرو. ہم بھی انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے بار بار تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اس حق کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے پیدا کیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ مختلف انداز سے یہ آیت آتی ہے. مطلب قرآن مجید میں یہ آیت مختلف انداز میں آئی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہمارے حکم کے مطابق نیک عمل کرتا ہے. اسی بات کو میں مطلب تقریباً کئی درسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ حقیقتاً اس دنیا کا اور اس زندگی کا وجود تو مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے. مقصد مادی نہیں ہے. اس مادی جسم کو لے کر اور ان مادی وسائل کو لے کر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہم نے اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق، جو ایک سراسر اخلاقی ضابطہ ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تو کامیاب ہونا ہے. وہ مطلب یہ جو انسان کا اخلاقی وجود ہے، اسی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کا علم نازل کرتا ہے اور انبیاء کو بھیجتا ہے. اور اس کی ساری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی راستی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اخلاقی تعلیمات ہی بھیجی ہے. انفرادی اخلاقیات ہیں اور اجتماعی اخلاقیات ہیں. تو ہم نے اس کو حق کے ساتھ مطلب اس نظام کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے، اس کو آپ دیکھیں یہ کس طرح کی آیت ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ ہم نے یہ سارا نظام اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں برے کام کیے، جس کا شعور انسان کے اندر ہے، برے کام کیے، انہیں ان کے اعمال کا برا بدلہ ہم دیں گے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ ہم اچھا دیں گے. اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس میں تو بڑا عجیب مطلب سورہ نجم کی شاید وہ آیت ہے، میں کبھی اس کو پڑھتا ہوں کہ ہم نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، سب کچھ بنایا، اس لیے بنایا کہ بھئی جو برے کام کرے گا اس کو سزا دیں گے اور جو نیک عمل کرے گا اس کو جزا دے گا. مطلب یہ سارا سلسلہ انسان کی کہ برے عمل کو دیکھنے اور اس کے اچھے عمل کو دیکھنے کے لیے. اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. بھائی دیکھو، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے، ان کو مطلب باطل پیدا نہیں کیا، مطلب بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں. مطلب ہماری بات، ہمارے انبیاء کے ذریعے جو بات ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کا جو کفر کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے اور فضول ہے. تو یہ جو کافر ہیں، ہماری بات کا جو انکار کرتے ہیں اور پھر جس مقصد پر ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی لحاظ زندگی میں نہیں رکھتے، تو ایسے کافروں کا انجام دوزخ ہے. اسی طرح پھر یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جس کو ائمہ کرام مطلب نمازوں میں بھی بڑا پڑھتے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بالکل فضول پیدا کیا ہے؟
اور یہ کہ تم اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ دیکھو اللہ اس سے بالا و برتر ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی فضول کام کرے، یا جو تمہارا خیال ہے اس سے وہ بالا و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ تو یہ ہجر کی قوم کا ذکر کر کے کہ اس نے یہ بات نہیں مانی تو تباہ ہوئی، جس طرح بہت ساری اور قومیں تباہ ہوئیں۔ تو ان مطلب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہا کہ اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ پھر اسی مقصد کے ساتھ وہ یہ بات بھی بار بار کرتا ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی گھڑی مقرر کی ہے وہ آ کر رہے گی۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ یہ جو تیرا انکار کر رہے ہیں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی اس ہٹ درمی کے مقابلے میں بڑی مطلب شریفانہ درگزر کر، مطلب یہ اس میں بھی یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ شریفانہ درگزر، پھر جن کے مقابلے میں شریفانہ درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک وقت آیا تو انہی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ انفال کی بڑی عجیب آیت ہے کہ جب تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو ٹکا ٹکا کے ان کی ہڈیوں پر نشانے مارو اور ان کی گردنوں کو اڑاؤ، انہیں قتل کرو۔ مطلب وہی قرآن جو ان کافروں کے انکار کے مقابلے میں درگزر اور شرافت کا حکم دے رہا ہے، وہی قرآن جو ہے وہ جنگ اور قتال میں انہی کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ کس طرح، یہ ان آیتوں میں کیا ہے اور ان آیتوں میں کیا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کی دعوت کا میدان اور ہے، اور اللہ کے دین کے دفاع اور قتال کا میدان اور ہے۔ یہ دونوں میدان الگ الگ ہیں۔ دعوت کے میدان کا اپنا اخلاق ہے اور قتال کے میدان کا اپنا اخلاق ہے۔ جب تم لوگوں کو سمجھاؤ تو ظاہر ہے سمجھانے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، اس میں اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرو، لیکن جب تمہیں ان سے لڑنا پڑ جائے یا ہمارا اذن یہ ہو کہ تم لڑ پڑو، تو پھر اس کا اپنا اخلاق ہے، وہاں اس اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اب یہ دو گویا باتیں ہو گئیں، ایک ہجر کی قوم کی بات ہو گئی کہ انہوں نے جھٹلایا، مکانوں کے کھیل میں وہ پڑے رہے اور نشانیوں کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ جو معجزہ تھا جس کو صالح علیہ السلام لے کر آئے، اس معجزے کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، اور باوجود منع کرنے کے انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو ان کو ایک چنگاڑ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری مطلب کائنات کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور قیامت کی گھڑی جو ہے وہ بالکل آنے والی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس ضد کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں تم درگزر سے کام لو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر بات کو جانتا بھی ہے اور وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ ان کو پیدا کر لے گا اور انہیں اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں اگلی آیات ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ بے شک ہم نے
اب یہ ایک بات ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہا ہے. اب اس سے تقریباً مطلب ہے کہ زیادہ رائے جو مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے. قرآن سارا ہی عظیم ہے اور غیر معمولی عظیم ہے، اور قرآن کی عظمت کا اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ کیا ہے. میں تو کبھی کبھی یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان اور زمین کی تہوں میں اور آسمان کی بلندیوں میں جتنے خزانے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مطلب بلندیوں میں خزانے بنائے ہیں اور زمین میں خزانے بنائے ہیں اور زمین کے پیٹ میں خزانے بنائے ہیں، اس زمین کو اور آسمانوں کو اور ان سارے خزانوں کو اگر جمع کیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے کی طرف رکھ دیا جائے اور میرے بھائیوں اور بہنوں دوسرے پلڑے میں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ قرآن رکھ دیا جائے تو قرآن کا پلڑا جھک جائے گا. قرآن بڑی عظیم چیز ہے. قرآن ہی اس کائنات کی اور اس زندگی کی روح ہے. جس طرح مطلب روح کو جسم کے اندر حیثیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کو ہے. جب قرآن انسانوں میں سے نکل جاتا ہے تو گویا ان میں سے روح نکل جاتی ہے، کچھ بھی بات. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں یہ جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، جو مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یہ جو ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ دی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے، یہ تم بھی اندازہ نہیں کر سکتے اور یہ لوگ بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ صرف یہ 7 آیات کے اندر کیا ہے. اس لیے قرآن کے ہوتے ہوئے، مطلب جو ہم نے قرآن تمہیں عطا کیا ہے اور یہ سورہ فاتحہ عطا کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کے پاس یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے پاس یہ جو دنیا کا مال و اسباب ہے، دولت ہے اور یہ اولادیں ہیں اور باغات ہیں اور یہ بڑے بڑے مطلب سارے سلسلے ہیں، یہ تو اس قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک نظر بھی ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان سارے خزانوں سے بڑا خزانہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور سورہ فاتحہ ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی. اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا مطلب غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے نا کہ یہ بات پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ انسانی زندگی کا وجود تو مادی ہے لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے. قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے مقصد کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس مقصد پر اسے کھڑا کرتا ہے اور اس مقصد کے مطابق اس کی پاکیزہ تربیت کرتا ہے، اس کا ذہن بناتا ہے اور اس کا کردار بناتا ہے. تو یہ جو مقصد ہے یہ دنیا کی باقی چیزوں سے بڑی چیز ہے، اور جب کوئی بندہ یا قوم اس مقصد پر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ باقی چیزیں تو اس کی غلام ہوتی ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں اور ان میں جو ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد بتایا ہے، اس مقصد کو سمجھ جانا، اس کو اختیار کر لینا، اس دنیا کو اکٹھا کرنے اور وسائل جمع کرنے کے مقابلے میں تو مطلب وہ تو بڑی چیز ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اور وہی نظریہ اور وہی اخلاق اور وہی مقصد زندگی جو قرآن نے صحابہ کو دیا اور صحابہ پھر اس پر کھڑے ہوئے تو ساری مادی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا اور ساری مادی دنیا ان کی غلام ہو گئی. آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر قرآن کی بنیاد پر ہم اس کے قرآن کے بتائے ہوئے ایمان کو اختیار کریں اور اس کے مقصد زندگی کو اختیار کریں اور اس کے اخلاق کو اختیار کریں تو یہ مادی دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں.
تو اس لیے ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ہمیں بھی سمجھایا کہ ان کے مال و دولت سے متاثر ہوتے ہو تم، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو دنیا کا کوڑ کباڑ ہے، یہ دنیا کے وسائل کی ساری حیثیت ایمان اور اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق کے ساتھ ہے۔ وہ اگر ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو کچھ انکار کرنے والے تیرے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی جو حالت ہے، مطلب یہ جس طرح انکار کر رہے ہیں اور تیرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور تجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کی اس حالت کو دیکھ کر بھی تجھے بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو اپنی بڑی محبت بھری شفقت مومنوں کی طرف جھکا دو، اہل ایمان کے ساتھ بڑی محبت کرو۔ وہ کسی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ مشرکین نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کہی نا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن تیری مجلس میں تو یہ عمار بیٹھا ہوتا ہے، یہ بلال بیٹھا ہوتا ہے، یہ صہیب بیٹھا ہوتا ہے، یہ کیرے لوگ، حقیر لوگ، ہمیں تو ان کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے برابر ہم بیٹھ کر تیری بات سنیں۔ ہمارے لیے کوئی الگ اگر تو استقبالیہ کا بندوبست کر تو ہم تیری بات جو ہے وہ چلے سن لیں گے، ان کے برابر تو ہمیں نہ کر۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک نظر بھی ان غریبوں سے اور مسکینوں سے نہ ہٹانا اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو ان کی چیخ نکل گئی اور رونا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ بلال کہاں ہو، عمار کہاں ہو، صہیب کہاں ہو، میرے قریب آ جاؤ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی تم سے اپنی توجہ نہ ہٹاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہیں، جو اس اعلیٰ اخلاقی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیرے ساتھ ہیں، ان کی طرف اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھ، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہا کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ ان لوگوں کو صاف صاف کہہ دے کہ میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، واضح بات تم تک پہنچا رہا، دلیل کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، مطلب اللہ کے سچے کلمے تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تو خبردار کرنے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بالکل اس طرح جس طرح پہلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے بات رکھی۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ساری بات کھول کے رکھ رہے ہیں، قرآن ساری بات ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محروم نہ رہیں، قبول کر لیں۔ یہ آن لائن پروگرام اس لیے نہیں ہے کہ چلو جی ہم نے آن لائن پروگرام شروع کر دیا ہے، درس شروع کر دیا ہے، اور کوئی کہے کہ یہ بڑا اچھا ہے اور کوئی کہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، کوئی اس میں سے مطلب سارا پروگرام سنے اور کوئی چھوٹا موٹا اعتراض جو ہے وہ نکال کر خود بھی بھاگ جائے اور دوسروں کے کو بھی مل ملا کے کہتا رہے گی انہوں نے یہ بات کر دی ہے، یہ بات کر دی۔ یہ نہ تو اس لیے ہے کہ آپ مطلب میری تعریف کریں وہ بڑا اچھا پروگرام ہے، اور نہ اس لیے ہے کہ آپ کوئی درمیان میں سے بات نکال کر تنقید کریں۔ یہ تو اللہ کی باتیں ہیں جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں،
اور اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقصد زندگی اور طریقہ زندگی کو اختیار کر لیں اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھائی تم ان کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف مطلب ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کی طرف سے خبریں لے کر آیا ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا۔ اور پہلے بھی انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے، اور پہلوں کا ذکر اگلے الفاظ میں اس طرح کیا، کما انزلنا علی المقتسمین، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزیزین۔ تو جس طرح ہم نے ان پر اپنی بات نازل کی تھی، اپنا قرآن نازل کیا تھا، اپنی کتاب نازل کی تھی، جو اس نے تو ترجمہ ابن کثیر نے کیا ہے کہ بڑی قسمیں کھانے والے تھے، یعنی اس کا انہوں نے تو مطلب یہ لیا ہے کہ وہ قسمیں کھا کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے اور برے ارادے کرتے تھے، اور خاص طور پر جو وہ اپنے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں عہد و پیمان کرتے تھے اور قسم کھاتے تھے، جس طرح صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا اور آپس میں قسم کھائی کہ ہم یک بارگی ان پر حملہ کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ قسم کھائیں گے ان کے خاندان کے سامنے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے سازش کی کہ بیٹھے اور مل کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ سارے یک بارگی ان پر قتل کرو، اور اس پر بڑا انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا۔ تو مطلب اس سے یہ مراد لی ہے، اور کچھ نے یہ مراد لی ہے کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں، جو اپنے مطلب اپنی کتابوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو ایسا ہی عذاب ہم نے مطلب عذاب بھی اور اپنی تعلیم بھی ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کی، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے، ہم نے جو قرآن ان کو دیا تھا، مطلب ان کا قرآن تو تورات ہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اہل کتاب کے پاس، یہودیوں کے پاس جو کتاب آئی، جو تعلیم آئی، وہ تو تورات ہی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب بہت سارے جرم کیے، لیکن ایک جرم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے دیے ہوئے قرآن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اچھا جی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو کتابوں کو ماننے والی اور رسولوں کو ماننے والی قومیں کرتی ہیں، اور یہودیوں نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہم بھی وہی کام کریں گے جو یہودی کرتے رہے ہیں، اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا؟ کہ اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق اس کے جس حکم کو چاہتے ہیں مانتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب جس کو چاہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، نکاح طلاق کے یا کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، اور باقی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے قریب بھی قرآن کو نہیں جانے دیتے۔ تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات سورہ بقرہ میں کہی ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم وہ لوگ ہو کہ جو ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو؟ مطلب زندگی میں جو حکم چاہتے ہو، جو کام چاہتے ہو ہماری کتاب کے مطابق کر لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو چھوڑ دیتے ہو اور اپنی مرضی کرتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
کہ جو لوگ ہماری کتابوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں جس طرح اب ہم کر رہے ہیں، ہم نے تو قرآن کو بالکل مطلب ہے کہ پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمارا کوئی کام اس قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، ویسے ہم اس کو چومتے ہیں، سروں پر بھی اٹھاتے ہیں، اور پتہ نہیں مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد پھر سارا کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کی کہ جو لوگ میرے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کی کسی بات کو مانتے ہیں اور کسی بات کو نہیں مانتے، ان کو میں جو بدلہ دیتا ہوں، آپ سن لیں ان کا بدلہ کیا ہے، ان کو میں یہ بدلہ دیتا ہوں کہ دنیا میں انہیں ذلیل کرتا ہوں اور آخرت میں انہیں شدید عذاب دوں گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنی مرضی کرنے کی بجائے جہاں چاہا اس کی مان لی، اور جہاں چاہا اپنی منا لی، اور جہاں چاہا مشرکوں کی بات مان لی، اس قرآن کو چھوڑ کر مشرکوں کی غلامی کی۔ جس طرح وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، ہم بڑے موحد ہیں، لیکن ہم مشرکوں کی غلامی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، مشرکوں کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے پہلے لوگوں نے بھی کیا اور ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان الفاظ سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ اس کی کسی بات کو مان لیتے ہیں اور کسی کا کفر کر دیتے ہیں اور اپنے پورے نظام کو کتاب سے بے نیاز ہو کر اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم کہ ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو، کس طرح کے اعمال کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم کو، تو اب یہ رمضان آ رہا ہے، اس حکم کو سنیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دیا اور ان کے واسطے سے ہمیں بھی دیا، اور آئیں مل کر وہ کریں جس کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کیا اللہ نے حکم دیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہانک کے پکارے وہ پیغام جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، وہ ہانک کے پکارے کھول کر ان کو سنا دو۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ چھپ چھپ کے مطلب دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھاتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو علانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مجموع میں علانیہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علانیہ جو ہے وہ لوگوں کو ہمارا پیغام دو۔ تو یہ ایک موقع ہے، ہم یہ درس کر رہے ہیں، آپ ضرور، میں آپ کو بڑے اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ خود سوچ کر، یا آپ میں سے کوئی دو چار اکٹھے ہو کر یہ سوچیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پروگرام کے ذریعے کس طرح قرآن کی بات پہنچانی ہے۔ یہ بالکل آپ اس کو اپنا مقصد، اب یہ رمضان آ گیا، رمضان میں بالکل ہمارے پروگرام کو ہم سب مل کر اس پروگرام کو بڑا بڑھائیں،
اور اس لیے یہ نہیں کہ ہمارا پروگرام بڑھ جائے گا اور زیادہ لوگوں تک چلا جائے گا، زیادہ اس کو لائک کریں گے، زیادہ اس کو نہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس سے اجر پانے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ یہ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ اور اے وہ سننے والوں اہل ایمان، آپ یہ جو قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو اور مشرکوں سے مطلب مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ مطلب وہ تو مشرک تھے، ہمارا معاشرہ تو ظاہر ہے مسلمان معاشرہ ہے جس طرح کا بھی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ تمہیں یہ کہیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یا مذاق کریں یا مطلب کوئی اس کی مخالفت کریں، تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ بلا شبہ انا کفیناک المستہزئین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اچھا، یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو زبان کے تیر لوگ چلاتے ہیں نا، ان کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی بڑی سخت زبان وہ مشرکین استعمال کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بس مطلب یہ جو بری زبان استعمال کرنا کسی کے سامنے، جس طرح وہ آتا ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، کہ منہ در منہ کسی کو مطلب تانے دینا، مطلب کسی کو اشارے کرنا، کسی کی منہ در منہ بھیستی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ اس بندے کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی یہ مطلب بات بڑی ناپسند ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تان و تشنیع سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس ہمارے پیغام کو اعلانیہ لوگوں تک پہنچاؤ، ان مذاق کرنے والوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو یہ اس کے بارے میں مطلب ایک حدیث آتی ہے، محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ جو استہزاء کرنے والے لوگ تھے یہ مکہ کے 5 سردار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام اسود بن مطلب تھا، اور دوسرے کا نام جو ہے وہ اسود بن عبد یہوس تھا، اور تیسرے کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور چوتھے کا نام آس بن وائل تھا، اور 5ویں کا نام حارث بن طلاتلہ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا استہزاء کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں، اللہ کو بھی اس کا بڑا غصہ لگتا ہے۔ اب ان 5 کا یہاں حشر بیان کیا گیا ہے، آپ ذرا سن لیں، اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک عجیب مطلب واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو 5 سردار تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بڑا کرتے تھے، ان کے دل کو بڑا دکھ دیتے تھے۔ جس طرح میں پہلے بات کرنے لگا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ بات سے زیادتی کرتا ہے وہ ہانس ہاڑ دیتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہانس ہاڑتے تھے، دل کو دکھ پہنچاتے تھے۔ تو یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، زبان کے ذریعے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، یہ زبان کے زخم واقعی بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اب ان 5 سرداروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یزید بن رومان نے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے یا علماء میں سے کسی اور سے روایت کیا کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب یہ 5 سردار اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، یعنی یہ 5 سردار طواف کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سین میں موجود تھے، اور جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں سے ان کے دونوں کے قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کے قریب سے اسود بن مطلب کا گزر ہوا تو جبریل نے اس کے چہرے پر ایک پتا پھینکا،
جیسے وہ اندھا ہو گیا۔ اسی طرح اسود بن ابی یغوث کا جب گزر ہوا تو جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہ پیٹ کی ایک مرض میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ اسی طرح وہاں سے ولید بن مغیرہ گزرا تو جبرائیل امین نے اس کے پاؤں کے نیچے ایک زخم تھا، اس کی طرف صرف اشارہ کیا۔ اس کے پاؤں میں ایک زخم تھا ٹخنے پر، تو اس کی طرف جبرائیل امین نے اشارہ کیا۔ یہ زخم جو ہے یہ زیادہ تیز ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کا وہ زخم بڑھا، پھر پھٹ گیا اور پھر یہ مر گیا۔ اسی طرح جب عاص بن وائل گزرا تو جبرائیل نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور وہ طائف جانے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہو کر نکلا تو کانٹوں کے ایک ڈھیر پر گر گیا، کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا اور یہ وہی مر گیا۔ پھر حارث بن طلاتلہ وہاں سے گزرا، یعنی طواف کرتے ہوئے جب ایک گزرتا جاتا تھا تو جبریل ان کے ساتھ ان کا آپریشن کرتے جاتے تھے، کسی کے ساتھ کچھ کرتے، وہ وہیں نہیں مرے لیکن بعد میں وہ سارے، ایک بھی مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، تیسرا بھی مر گیا، چوتھا۔ یہ آج کل بھی یہ جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں نا یہ کرونا وائرس کے بارے میں، تو میرا تو خیال ہے اللہ کا امر ہے اور فرشتے اپنے حساب سے کر رہے ہیں، مطلب، اور یہ باقی سائنس ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ حارث بن طلاتلہ وہاں سے گزرا تو جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور اس کو ایک عجیب بیماری لگی کہ وہ اپنے منہ سے اس نے پیپ اور خون تھوکنا شروع کر دیا اور اسی سے وہ مر گیا۔ تو یہ تو ان 5 سرداروں کے ساتھ ہوا۔ پھر 6 سرداروں کا ایک اور قصہ آتا ہے جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ اس کہانی میں تو یہ ہے نا کہ یہ لوگ طواف کر رہے تھے اور ایک گزرا اور اس کے ساتھ یہ ہوا، دوسرا گزرا اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، وہ 6 سردار جو ہیں وہ سین میں بیٹھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر لگا کر ان کے پاس سے گزرتے اور وہ بکواس کرتے اور گالیاں دیتے اور مذاق اڑاتے۔ ایک چکر لگایا انہوں نے اسی طرح کیا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا، پھر انہوں نے اسی طرح کیا، گالیاں دی، مذاق اڑایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، 5واں لگایا، ہر چکر وہ اسی طرح کرتے رہے۔ جب آخری چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو انہوں نے وہی حرکت کی، تو اللہ کے رسول ان کے سامنے گئے اور جا کر کہا کہ میں تم سب کو ذبح کرنے کے لیے آیا، اور وہ 6 کے 6 جنگ بدر میں ذبح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے کافی ہے اور وہ اپنے حساب سے نمٹتا ہے۔ اور ان مذاق کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں۔ فسوف یعلمون، اس کا نتیجہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جب یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں کی اے محمد تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سارے ماحول کے مقابلے میں اپنے دل کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے دل کو حوصلہ دلانے کے لیے، اپنے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ یہ آپ سن لیں جی سارے، کہ اللہ کے دین کا جو بندہ کام کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ابلاغ کا کام کرتا ہے، اس کی اقامت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور اس میں پھر اسے مخالفین سے طرح طرح کے رویے اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، تو اس سارے کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدے کریں۔
اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس کا ہر حکم مانیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ تقوی کی اور صبر کی اور شکر کی زندگی، اور ایمان کے ساتھ تقوی اور صبر اور شکر کی اور عافیت اور عزت کی موت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.